بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری براہ راست سرمایہ کاری اور کاروبار میں مثبت رجحان سے جڑی ہوئی ہے. اس وقت معیشت ڈیفالٹ کے خطرے سے تو باہر ہے مگر گروتھ کا سفر رکا ہوا ہے. سرمایہ کاری کے حوالے سے حکومت نے بہت بڑے دعوے کیے, ایم او یوز بھی سائن ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے, لیکن یہ معاہدے انویسٹمنٹ میں تبدیل نہیں ہو سکے. آئی ایم ایف نے بھی اپنی حالیہ رپورٹ میں گورننس کے مسائل کو معاشی ترقی کے راستے میں رکاوٹ قرار دیا اور ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے جہاں ملک میں معاشی اصلاحات اور اشرافیہ کی اجارہ داری ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے, وہیں پر کاروبار دوست ماحول, ون ونڈو آپریشن کا نظام اور شفافیت پر مبنی ریگولیٹری سسٹم بھی لازمی قرار دیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا اصلاحات کی جا رہی ہیں اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ڈیجیٹل اصلاحات ایجنڈا کیا ہے, اس کے حوالے سے ان کے کیا دعوے ہیں, وہ ہم آپ کے سامنے آج تفصیلی طور پر پروگرام کے اس حصے میں رکھیں گے. ایس سی سی پی ناظرین وہ ادارہ ہے جو کارپوریٹ سیکٹر, کیپٹل مارکیٹ, انشورنس کمپنیز اور سرمایہ کاری سے جڑے معاملات کی نگرانی کرتا ہے. اس کا بنیادی مقصد سرمایہ کاروں کو تحفظ, مارکیٹ کی سالمیت کو یقینی بنانا, شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دینا ہے. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے مطابق ملک میں کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کے لیے گزشتہ 2 سالوں میں وسیع پیمانے پر ڈیجیٹل اور ریگولیٹری اصلاحات کی گئی ہیں, جس میں اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کمپنی رجسٹریشن ہے, ون ونڈو بزنس انکارپوریشن ہے. اس کے علاوہ مضبوط شفافیت اور گورننس کے تقاضوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کاروبار شروع کرنا اور چلانا بہت تیز ہو چکا ہے, شفافیت بھی ہے اور اس میں آسانی بھی ہو چکی ہے لوگوں کے لیے. ایس سی سی پی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کوششوں کے نتیجے میں رواں مالی سال کے دوران تقریباً 21,500 نئی کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں, جو کہ اگر موازنہ کیا جائے گزشتہ مالی سال سے تو اس سے 29% زیادہ ہے. ناظرین, اس وقت منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنا بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے. پاکستان منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی مانیٹرنگ کرنے والے ادارے فیٹف کی گرے لسٹ میں رہ چکا ہے ماضی میں, اور بہت سخت شرائط پوری کرنے کے بعد فیٹف نے اکتوبر 2022 میں پاکستان کو اپنی گرے لسٹ سے نکالا تھا. اس حوالے سے بھی ایس سی سی پی کا کردار اب ہمیں اہم نظر آتا ہے. فیٹف کی گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے ایس سی سی پی نے کارپوریٹ الٹیمیٹ بینیفیشل اونرشپ رجسٹری کے نام سے اس کا آغاز کیا ہے, اس انیشیٹو کا, جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کمپنیز کے جو حقیقی مالکان ہیں یا کنٹرول کرنے والے افراد ہیں ان کی شناخت کو کنفرم کیا جائے, اس کو میک شور کیا جائے. ان اقدامات کی بنیاد پر کچھ دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی سی پی کو ریفارم چیمپئن قرار دیا, جبکہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی جو ان کی حالیہ تکنیکی رپورٹ ہے اس میں ایس سی سی پی کی طرف سے کیے جانے والے یہ اقدامات جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں اس کی تعریف کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے بہتر طریقے سے ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس کو آگے بڑھایا. آئی ایم ایف نے یہ ساتھ تجویز بھی دی ہے کہ اصلاحات کے ایجنڈا کو بہتر بنانے کے لیے تمام فیڈرل بزنس ریگولیشنز کا ایک جامع ڈیٹا بیس بنایا جائے. لیکن دوسری طرف ناظرین, بزنس کمیونٹی کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. ان میں اس حوالے سے کچھ تحفظات بھی ہیں. کئی کمپنیز کی طرف سے یہ شکایات سامنے آئی ہیں کہ ایس سی سی پی کے جو ایس سی سی پی کی طرف سے رولز کی خلاف ورزی اور جو معمولی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ایک ہی پیرائے میں دیکھا جا رہا ہے. اس سے وہ یہ کہتے ہیں بزنس کمیونٹی کے کاروبار میں آسانی کے بجائے رکاوٹ آتی ہے. رجسٹرڈ کمپنیز کی طرف سے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایس سی سی پی کا جو فریم ورک ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, مزید وضاحت کی جائے. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان ایس سی سی پی مسرت جمیل صاحب. مسرت صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان میں بہت عرصے سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے, سرمایہ کاری لانے کے لیے بھی اس حوالوں سے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے پروسیس کتنے آسان ہیں. ایس سی سی پی نے جو اصلاحات کی ہیں اس کو پرائم منسٹر نے اور آئی ایم ایف نے بھی ایکنالج کیا ہے. اگر آپ ہمیں بتا سکیں ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں کہ کس طریقے سے آسانی پیدا ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے گھر بیٹھے اپنی کمپنی کو رجسٹر کرنے کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ایزی فائل سسٹم کا بھی بہت تذکرہ ہے, اس کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا. جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. ایس سی سی پی بیسکلی ایز اے ریگولیٹر آف دا کارپوریٹ سیکٹر اینڈ کیپٹل مارکیٹ اینڈ انشورنس جو سیکٹر ہے جس کو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں, ہمارا ویژن جو ہے وہ ٹو فولڈ ہے ان ٹرمز آف آر مینڈیٹ. جی
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایز اے ریگولیٹر ہم انشور کریں کہ جی افیکٹو انفورسمنٹ ہو آف لاز، رولز، ریگولیشنز وغیرہ ایٹسٹرا. اور دوسرا ایز اے فیسیلیٹیٹر بھی ہمارا رول ہو تاکہ مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ کو ہم سپورٹ کر سکیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کو سپورٹ کر سکیں. اور جو آپ نے بات کی کمپنیز کی رجسٹریشن کے حوالے سے، تو ڈیجیٹلائزیشن ہمارا از دا مین تھیم ان ٹرمز آف کہ جی ہم نے وی ہیو ٹو موو فرام پیپر ٹو پلیٹ فارم. تو جو کی ریفارمز ہم نے کی ہیں فرام کمپنی انکارپوریشن کے حوالے سے، آپ نے جو بات کی فرام ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے دو جسے کہیں کہ وی پنٹڈ آن ٹو مین پلرز. ایک ہے ڈیجیٹل ریفارمز اور ایک ہے ریگولیٹری ریفارمز. جی تو ڈیجیٹل میں جو ون ونڈو بزنس رجسٹریشن سسٹم ہے، ہم اس کو ایزی فائل کہتے ہیں آسان زبان میں. ایزی فائل ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ جتنے بھی انٹرپرینیورز ہیں ہماری جو بھی ہیں جو کمپنی رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں، وہ گھر بیٹھے اپنے ایزی پلیٹ فارم کے جو ایزی فائل پلیٹ فارم ہے اس کے سسٹم کے تھرو گھر میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں کمپنی کی. اب جب آپ کمپنی رجسٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نیم ریزرویشن کرتے ہیں کمپنی کے لیے، تو وہ بھی ایک آن لائن پروسیس ہے. آپ نے نیم ریزرویشن کی، پھر آپ نے کمپنی کی رجسٹریشن کی. اور خالی کمپنی رجسٹریشن بھی نہیں ہے، انفیکٹ بیکاز دیکھیں جب آپ کمپنی رجسٹر کرتے ہیں تو آپ ٹپکلی یو ہیو ٹو ہیو ٹیکسٹ رجسٹریشن، NTN نمبر آپ کو لینا ہوتا ہے، کچھ سوشل سیکورٹی، لیبر یا پھر ایکسائز ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ ساری آپ اس تھرو ایزی فائل پلیٹ فارم کے کر سکتے ہیں، آل ایٹ آن لائن. سو اس میں اگر دیکھا جائے تو since our systems are also connected with NADRA and the provincial authorities, تو جو NADRA کے تھرو جو CNIC ویریفیکیشن ہے وہ بھی سسٹم کے تھرو ہو جا رہی ہے، موبائل فون ویریفیکیشنز ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، بیکاز دیٹ از ریکوائرڈ ان ٹرمز آف انشورنگ کہ جی آپ کے آئیڈینٹی کے چیکس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں. سو جو ریفارمس ہم نے ان کمپنی رجسٹریشن کے حوالے سے، انکارپوریشن کے حوالے سے کیے ہیں، وہ ٹوٹلی اب ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، آٹومیٹڈ ہیں تھرو دس سسٹم. اس میں آپ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس آف انکارپوریشن یا جو آپ کی سرٹیفائڈ ٹرو کاپیز ہیں وہ لے سکتے ہیں. اینڈ آف کورس وہ آپ کا بہت ٹائم اینڈ کاسٹ سیو ہوتا ہے. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دس ایزی فائل سسٹم، جی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن پورٹل ہے SCCP نے بنایا ہے جو کہ کنیکٹڈ ہے ود دا بینکنگ سیکٹر، اس سے ہیلپ ہو رہی ہے کمپنیز کی کہ وہ کارپوریٹ اکاؤنٹ جب انہوں نے کھولنے ہوتے ہیں بینک اکاؤنٹس تو وہ ایزیلی کھول سکتے ہیں ریئل ٹائم بیسس پہ. جو انفارمیشن جو بینک کو چاہیے وہ رادر دین کہ کوئی کمپنی جائے ڈاکیومنٹس دے ان کو، یا پھر وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں ان کو وہ SCCP کی ویریفیکیشن کے لیے بھیجیں، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ تھرو دس فائنینشیل انسٹیٹیوشن پورٹل کے سسٹم کے تھرو ہو رہا ہے. اور آئی تھنک آل آف دیز ریفارمس، اور اسپیشلی اگر آپ ریگولیٹری پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو پہلے جو ہوتا تھا ہمارا ایک ای سروسز کا پورٹل تھا، ذرا اس کی لمیٹڈ تھی کیپیسٹی. ہم نے اسی کو ہمارے جو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گی آگے جا کے ود ریسپیکٹ ٹو دیٹ لیپ جو ہمارا IT پورا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے نیچے ہم نے اس کو کمپنی رجسٹریشن کو ٹوٹلی ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. اور اب جو 99% کمپنیز، انفیکٹ 99.9% کمپنیز انکارپوریشن جو ہو رہی ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے. اور یہ ریکگنائز بھی کیا ہے ورلڈ بینک کی بزنس رپورٹ تھی 2024 کو، اس کا ایک انڈیکیٹر تھا بزنس انٹری انڈیکیٹر، اس میں بھی ہمیں ریکگنائز کیا گیا. اور اسی وجہ سے جو کمپنی انکارپوریشن ہے اس کا نمبر بھی بہت بڑا ہے. اور جو آپ نے بات کی پرائم منسٹر صاحب کی، تو وہ بالکل ان دسمبر 2025 کو پرائم منسٹر صاحب نے آفیشلی SCCP کو ایز اے ریفارم چیمپئن قرار دیا. اینڈ دیٹ واز ایٹ دی اوکیزن آف جب وہ نیشنل ریگولیٹری ریفارمس انیشیٹو اناؤنس ہوا تھا، لانچ ہوا تھا. اور اس میں آپ کو تھوڑی سی بتاتی چلوں کہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ there was a board of investment کا BOI کا انیشیٹو تھا جس میں SCCP had worked very closely with BOI. اور اس میں جو ہمارا جو کمپنیز لا ہے آف 2017 اس کے اندر بہت زیادہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ پروپوز کی گئی ہیں، اور پرائمریلی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ہی کی ہیں، اینڈ ٹو ایکسلریٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اینڈ کمپلائنس اورینٹڈ ریگولیٹری کلچر. اینڈ ایسا امینڈمنٹس جس میں آپ آؤٹ ڈیٹڈ جو پروویژنس ہیں اس کو ریموو کریں، پبلک ایکسیس ٹو جو کارپوریٹ انفارمیشن ہے اس کو ایزی بنائیں، گورننس کو اسٹرینتھن کریں، اینڈ آلسو ڈیجیٹلائزیشن ایز آئی سیڈ اوور آل اس کی یوزر فرینڈلینس کو پرووائڈ کریں. سو
एक चीज मैं शायद बताना आपको इनिशियली भूल भी गई थी. अर्लियर वी यूज टू हैव सम 128 फॉर्म्स और समथिंग, जिनको रिड्यूस करके अब 75, इनफैक्ट देवर आई थिंक 75 फॉर्म्स, आई करेक्ट माई सेल्फ, वो अब सिर्फ 28 फॉर्म्स रह गए हैं विच द कॉर्पोरेट सेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फाइल विद द SECP ऑन वेरियस ओकेजन्स. जी, ये इस किस्म की डिजिटल इस्लाहात यकीनन का तकाजा तो है. इन कंपैरिजन अब अगर आप हमें बता सकें आपके इन इस्लाहात के बाद नई कंपनी खोलने में कितना वक्त अब लगेगा माजी के मुकाबले में? जी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन तो रियली डिपेंडिंग ऑन अ कपल ऑफ आवर्स, इन मेरे ख्याल से 4 घंटे से भी कम हो सकता है अगर आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है. फर्दर हमने ये भी फैसिलिटेशन की है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो कि जरूरी होते हैं फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, उसके भी सैंपल बना के रखे हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस. So it should not take more than I think 2 hours, 3 hours for a company to be registered, including the name reservations and everything. So it's a very efficient process जी, and I said cost effective as well, क्योंकि आपको कहीं आना नहीं पड़ रहा, आपको कोई physical documentation नहीं करनी पड़ रही. So अगर मैं उसको 2020 से कंपेयर करूं तो उस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 1,20,000 कंपनीज थी, 1,20,000. एंड ओवर द पीरियड अगर हम सिर्फ 2025 तक अगर मैं देखूं तो हमारे पास अभी 2.5 लाख से ज्यादा कंपनीज हैं. एंड इवन सिर्फ अगर लास्ट 1 ईयर की अगर आप देखें तो उसमें भी 51% इंक्रीज है ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन. यानी आप रजिस्ट्रेशन चंद घंटों में आप बता रही हैं कि मुकम्मल हुआ. बहुत अहम मामला है, पाकिस्तान से मुतालबा रहा मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो है वो इकदाम करने का, इसको रोकने के लिए पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भी रहा और उसमें भी बड़े सख्त इकदाम करने के बाद उससे हम निकले थे. SECP के तहत जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्ट्री है UBO के नाम से, इस सिलसिले में कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, UBO रजिस्ट्री जो है ना, वो बेसिकली आई वुड से अगर इफ आई हैव टू सम अप, वो हमारा बहुत ही मेजर लैंडमार्क रिफॉर्म है. और जिस तरह से मतलब जो एक इलिसिट वेल्थ जो होती है उसको अगर आप किसी तरीके से किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हाइड करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल हो गया है विद दिस UBO रजिस्ट्री एंड रिक्वायरमेंट. इन द सेंस कि जो हमने स्टार्ट ये किया कि पहले रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स की, कंपनीज रेगुलेशंस 2024 को हमने कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स की और उसमें हमने मैंडेट किया है अब सारी कंपनीज को कि वो आइडेंटिफाई करेंगी, वो वेरीफाई भी करेंगी एंड डिस्क्लोज करेंगी नेचुरल पर्सन्स का जो अल्टीमेट ओनरशिप है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप ओवर द कंपनी एंड द कंट्रोल. सो जो OECD के जो रिक्वायरमेंट्स हैं एंड FATF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उसको जो इनॉर्मिटी के हवाले से उसको बिल्कुल एड्रेस कर रहा है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मीन द रजिस्ट्री वुड बी अप एंड रनिंग अभी इस महीने में, जनवरी में 2026 में. रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं. जो डिजिटल सिस्टम है फॉर कंपनीज टू रिपोर्ट ऑन, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन दिस मंथ एंड विल बी लॉन्चिंग दिस UBO रजिस्ट्री जी. और इसमें ये है कि आई मस्ट ऑल्सो से कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग आपको चाहिए होती है कंपनीज को, बिकॉज देयर इज अ नीड फॉर awareness as to how to do all of the reportings etc. वो 2024-25 में पिछले 1 साल में SECP ने एक नंबर ऑफ targeted sessions किए हैं on AML and CFT training programs with the companies, जिसमें हमारी NBFCs भी शामिल हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ब्रोकर्स वगैरह सारे हैं, उनके साथ किए हैं. बट आई वुड से दिस इज समथिंग जो कि एक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जरूरत होती है. सो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हमने रखी है जिसमें पाकिस्तान की, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एनहांसिंग द क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जो SECP की जो रिफॉर्म्स हैं विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू AML एंड CFT जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जी. बहुत शुक्रिया मुसर्रत जबीन साहिबान. SECP हमसे तफसीली तौर पर इस्लाहात के हवाले से बात कर रही थी. नाज़रीन, अब देखना होगा कि ये कितनी दूररस साबित होते हैं ये इस्लाहात जो किए गए, लेकिन इसके हवाले से आलमी इदारों का भरपूर मुतालबा पाकिस्तान से रहा है. आज के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.